آج کل ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ملک کے اندر، جیسے حکمرانوں کے ماتحت رعایا بن کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک بالکل نئی چیز ہے اور نیا تجربہ ہے۔ جو لوگ 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے فرق، اور جو نوجوان یہی دور دیکھ رہے ہیں شاید ان کو نہیں سمجھ میں آئے۔ لیکن جو لوگ پہلا دور بھی دیکھ چکے ہیں، ملک کے پچھلے دن بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو فرق سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے حکمرانوں میں رعایا کی خیر خواہی تھی اور ملک کے لوگوں کو حقوق دینے میں تو لاپرواہ وہ بھی تھے، لیکن لڑانے کا کام نہیں کرتے تھے۔ پہلے لوگوں نے بھی کون سے حق دیے مسلمانوں کو؟ پچھلی حکومتوں نے بھی کیا غریبوں کا، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، کیا خیال کیا؟ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جب بابا صاحب امبیڈکر نے اس ملک کا سمویدھان بنایا، ایک کمیٹی نے بنایا، پورے ملک کی نمائندگی، پورے یہاں جتنے مذہب تھے، جتنی کمیونٹیز تھیں، سب کے نمائندے اس میں شریک تھے، سب مل کر کے بنایا۔ وہ اس کے صدر تھے، ذمہ دار تھے۔ تو جب یہ بنایا گیا ہمارے ملک کا سمویدھان، تو اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، شروع میں بنیادی حقوق، ملک کے ہر شہری کے بنیادی حقوق ہیں۔ دوسرے چیپٹر میں قواعد قوانین ہیں مختلف، اور تیسرے چیپٹر میں سفارشات ہیں کہ دستور بنانے والوں نے ملک چلانے والوں کو کچھ سفارشات کی، اس کو کہتے ہیں رہنمایانہ خطوط، گائیڈ لائنز۔ اخیر میں یہ ہیں اس کے اندر، ہمارے دستور میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ملک چلانے والوں کو، پہلی حکومت جو بنی ملک میں آزاد، اس کو جو گائیڈ لائنز دی ہیں، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ 10 سال کے اندر ملک کا ہر شہری تعلیم یافتہ ہو جائے۔ ایک سفارش یہ ہے کہ حکومت اولین ترجیح اس کو دے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے ہر شہری کا ذاتی مکان ہو، وہ کرائے کی مصیبت میں نہ رہے، اس کا ذاتی مکان ہو جائے۔ ایک سفارش یہ لکھی ہوئی ہے، اب بھی لکھی ہوئی ہے، کہ بہت جلد ملک میں ایک ایسا نظام عدل قائم کیا جائے، ایک ایسا قانونی نظام بنایا جائے کہ اس ملک کا سب سے غریب آدمی اگر مظلوم ہے تو اس کو انصاف حاصل کرنے میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نہ پڑے، اور وہ کورٹ سے اپنے لیے انصاف حاصل کر سکے۔ سب سے غریب ملک کا وہ بھی سمجھے کہ میرے ملک کا عدلیہ ایسا ہے کہ میں جاؤں گا اور اپنا حق حاصل کر لوں گا، اور مجھے پیسے ویسے کی مجبوری کچھ نہیں ہوگی، یعنی فری ججمنٹ حاصل ہوگا۔ ایسا نظام بنایا جائے ملک میں۔ تو کچھ ہوا کیا اس میں سے؟ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور 80 برس 8 دہائیاں گزر گئیں، 70 تو کمپلیٹ ہو گئے اس سمویدھان کے بعد۔ لیکن اس میں ان سفارشوں میں سے کوئی سفارش پر ہماری کوئی سی بھی حکومت عمل کر سکی کیا؟ پہلے والی اب جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکی۔ ہاں، اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ کامن سول کوڈ کا نظام بنایا جائے جو ملک کے تمام لوگوں کے لیے یکساں انصاف دے سکے۔ تو اس کا مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن بنا وہ بھی نہیں۔
صرف جب تب اٹھاتے رہتے ہیں اس مسئلے کو، کامن سول کوڈ کر کے اٹھاتے رہتے ہیں، تب بنا وہ بھی نہیں پائے۔ تو اتنی سفارشات ہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ سفارشات پر کوئی بھی حکومت عمل نہیں کر سکی، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پچھلی حکومتوں سے کیا ملا ہے کہ جو اس حکومت سے ہم انتظار میں ہوں کہ کچھ ملے گا۔ لیکن پچھلی حکومتوں اور اس حکومت میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ دیتے تو کچھ نہیں تھے لیکن لڑاتے بھی نہیں تھے۔ اب یہ حکومت صرف لڑائی جھگڑے کی بات کرتی ہے، خالی ہر وقت ہندو مسلم ہر کوئی سے بھی مدے میں سے یہی نکال لیتی، کوئی سے بھی مسئلہ پیش آ جائے اس میں یہی نکال لیتی، ہندو مسلم کا مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ملک میں امن نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہم جیسی عمر کے لوگوں کے لیے نئی ہے۔ پہلے امن و امان تھا، بھائی اپنے اپنے مذہبوں پہ تھے، جو مل گیا کھا لیا، اپنی قسمت، حکومت نہیں دے رہی ہے، حکومت کے ذمے تھا کہ ہر کوئی بھوکا نہ رہے ملک، لیکن اب انہوں نہیں کر رہے ہیں تو بھی چھوڑو، جو محنت مزدوری کرو، جو ملا کھا لو، خوش رہو۔ کیوں آدمی کہیں بھی خوش جب رہ سکتا ہے جب ملک میں امن ہو، سب ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے دیکھیں، بھئی ہمارا انسانی بھائی ہے، یہ بھائی ہے، کوئی بھی دھرم ہوگا اس کا، لیکن ایک انسان ہے، ہم سب مل جل کے رہتے ہیں، تو اس کو امن کہتے ہیں۔ تو امن ہے تو پھر دین بھی ہے اور اذانیں بھی ہیں اور نمازیں بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں اور قبرستان بھی ہیں اور تبلیغ بھی ہے اور مدرسے بھی ہیں اور خانقاہیں بھی ہیں، سب ہیں اگر امن ہے۔ اگر کسی جگہ امن نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر آدمی کچھ بھی چین سے نہیں رہتا، اور وہ ہم کو بے چین رکھ کر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خود چین سے رہیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ جب بدامنی ہوگی تو سب کوئی پریشان ہی رہیں گے، ہم ڈرتے رہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، تو سامنے والا ہم سے مطمئن تھوڑی رہے گا، وہ بھی ڈرتا رہے گا کہ بھائی یہ لوگ بیزار ہو کے کیا کریں گے۔ تو امن ختم ہوتا ہے تو کوئی سکھ چین سے نہیں رہے گا۔